تلاوت کیا کرتے تھے۔ ان کی آواز اتنی پرسکون تھی کہ لوگ دور دور سے تلاوت سننے آتے تھے۔ ایک رات جب تلاوت چل رہی تھی، ایک بچے نے مسجد کے دروازے پہ ایک سایہ دیکھا اور گاؤں والوں میں یہ بات پھیل گئی کہ شاید کوئی عجیب سی چیز مسجد کے آس پاس گھومتی ہے۔ سارے لوگ ڈر گئے اور مسجد آنا کم کر دیا۔ آصف جو 13 سال کا لڑکا تھا، مولوی صاحب کے پاس قرآن سیکھتا تھا، یہ سب سنتا اور سوچتا مسجد اللہ کا گھر ہے اور اللہ کے گھر میں کوئی برا سایہ نہیں آ سکتا، تو پھر یہ کیا ہے؟ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ سچ جان کر رہے گا۔ ایک رات مغرب نماز کے بعد آصف مسجد کے کونے میں چھپ کر بیٹھ گیا اور اس نے اپنے پاس ایک ٹارچ بھی رکھی تھی اور سورہ بقرہ کی کچھ آیتیں اپنے دل میں دہرائی۔ جب رات گہری ہوئی اور تلاوت شروع ہوئی، آصف نے دیکھا کہ دروازے پر وہی سایہ پھر آیا۔ وہ ڈر گیا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری اور دھیرے سے اٹھ کر سائے کے پیچھے چلنے لگا۔ جب وہ سائے کے پاس پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہ سایہ ایک بوڑھے آدمی کا تھا جو مسجد کے باہر بیٹھ کر تلاوت سن رہا تھا۔ وہ ایک غریب آدمی تھا، کپڑے پرانے تھے اور وہ مسجد کے باہر اس لیے بیٹھتا تھا کیونکہ اسے شرمندگی محسوس ہوتی تھی کہ اس کے کپڑے گندے ہیں۔ آصف نے اس سے بات کی۔ بوڑھے آدمی نے بتایا، بیٹا میں یہاں روز آتا ہوں کیونکہ مولوی صاحب کی تلاوت مجھے سکون دیتی ہے، پر میں اندر نہیں جاتا کیونکہ میرے پاس صاف کپڑے نہیں ہیں، پر اللہ کے کلام کو سننا میرا بھی حق ہے۔ یہ سن کر آصف کا دل بھر گیا اور اس نے اگلے دن مولوی صاحب کو یہ بات بتائی۔ مولوی صاحب نے گاؤں والوں کو جمع کیا اور کہا، یہ سایہ جس سے ڈر کر آپ مسجد آنا بند کر رہے ہیں، یہ کوئی جن یا بھوت نہیں ہے، بلکہ ہماری اور آپ کی طرح ایک انسان ہے، اور وہ اپنے کپڑے دیکھ کر آپ کی برابری میں نہیں بیٹھ پا رہا۔ آج یہ جان لو، اللہ کا گھر سب کے لیے ہے، چاہے وہ کیسا بھی ہو۔ اور آج آصف نے ہمیں سکھایا ہے کہ ڈر سے پہلے سچ جاننا ضروری ہے اور ہر انسان کے ساتھ انصاف کرنا ہمارا فرض ہے۔ گاؤں والوں نے مل کر اس بوڑھے آدمی کے لیے نئے کپڑے خریدے اور اس کو مسجد میں آنے کا کہا گیا۔ تب سے مسجد میں ایک نیا رواج بنا، ہر ہفتے گاؤں والے ایک غریب کے لیے کپڑے یا کھانا لاتے اور آصف کو سب مسجد کا چھوٹا مومن کہنے لگے۔ سبق: مسجد اللہ کا گھر ہے اور اللہ کے گھر میں کوئی چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا۔ جب اللہ ہی یہ فرق نہیں دیکھتا تو ہم انسانوں کو بھی ایک دوسرے سے پیار اور محبت سے پیش آنا چاہیے۔ ہمیشہ اپنے سے غریبوں کا خیال رکھا کیجیے۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں پرانی مسجد تھی جہاں ہر رات مغرب کے بعد مولوی صاحب تلاوت کیا کرتے تھے۔ ان کی آواز اتنی پرسکون تھی کہ لوگ دور دور سے تلاوت سننے آتے تھے۔ ایک رات جب تلاوت چل رہی تھی، ایک بچے نے مسجد کے دروازے پہ ایک سایہ دیکھا اور گاؤں والوں میں یہ بات پھیل گئی کہ شاید کوئی عجیب سی چیز مسجد کے آس پاس گھومتی ہے۔ سارے لوگ ڈر گئے اور مسجد آنا کم کر دیا۔ آصف جو 13 سال کا لڑکا تھا، مولوی صاحب کے پاس قرآن سیکھتا تھا، یہ سب سنتا اور سوچتا مسجد اللہ کا گھر ہے اور اللہ کے گھر میں کوئی برا سایہ نہیں آ سکتا، تو پھر یہ کیا ہے؟ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ سچ جان کر رہے گا۔ ایک رات مغرب نماز کے بعد آصف مسجد کے کونے میں چھپ کر بیٹھ گیا
اور اس نے اپنے پاس ایک ٹارچ بھی رکھی تھی اور سورہ بقرہ کی کچھ آیتیں اپنے دل میں دہرائی۔ جب رات گہری ہوئی اور تلاوت شروع ہوئی، آصف نے دیکھا کہ دروازے پر وہیں سایہ پھر آیا۔ وہ ڈر گیا لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری اور دھیرے سے اٹھ کر سائے کے پیچھے چلنے لگا۔ جب وہ سائے کے پاس پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہ سایہ ایک بوڑھے آدمی کا تھا جو مسجد کے باہر بیٹھ کر تلاوت سن رہا تھا۔ وہ ایک غریب آدمی تھا، کپڑے پرانے تھے اور وہ مسجد کے باہر اس لیے بیٹھتا تھا کیونکہ اسے شرمندگی محسوس ہوتی تھی کہ اس کے کپڑے گندے ہیں۔ آصف نے اس سے بات کی۔ بوڑھے آدمی نے بتایا، بیٹا میں یہاں روز آتا ہوں کیونکہ مولوی صاحب کی تلاوت مجھے سکون دیتی ہے، پر میں اندر نہیں جاتا کیونکہ میرے پاس صاف کپڑے نہیں ہیں، پر اللہ کے کلام کو سننا میرا بھی حق ہے۔ یہ سن کر آصف کا دل بھر گیا اور اس نے اگلے دن مولوی صاحب کو یہ بات بتائی۔ مولوی صاحب نے گاؤں والوں کو جمع کیا اور کہا، یہ سایہ جس سے ڈر کر آپ مسجد آنا بند کر رہے ہیں یہ کوئی جن یا بھوت نہیں ہے، بلکہ ہماری اور آپ کی طرح ایک انسان ہے اور وہ اپنے کپڑے دیکھ کر آپ کی برابری میں نہیں بیٹھ پا رہا۔ آج یہ جان لو اللہ کا گھر سب کے لیے ہے، چاہے وہ کیسا بھی ہو۔ اور آج آصف نے ہمیں سکھایا ہے کہ ڈر سے پہلے سچ جاننا ضروری ہے اور ہر انسان کے ساتھ انصاف کرنا ہمارا فرض ہے۔ گاؤں والوں نے مل کر اس بوڑھے آدمی کے لیے نئے کپڑے خریدے اور اس کو مسجد میں آنے کا کہا گیا۔ تب سے مسجد میں ایک نیا رواج بنا، ہر ہفتے گاؤں والے ایک غریب کے لیے کپڑے یا کھانا لاتے اور آصف کو سب مسجد کا چھوٹا مومن کہنے لگے۔ سبق: مسجد اللہ کا گھر ہے اور اللہ کے گھر میں کوئی چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا۔ جب اللہ ہی یہ فرق نہیں دیکھتا تو ہم انسانوں کو بھی ایک دوسرے سے پیار اور محبت سے پیش آنا چاہیے۔ ہمیشہ اپنے سے غریبوں کا خیال رکھا کیجیے۔